ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس نے مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر امت کے سامنے سہولتوں کا دین پیش کرو گے امت کے اندر سے قربانی دینے کے جذبے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کام پیش کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، کام لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لینے والا قربانی کے راستے سے لے، پیش کرنے والا قربانی کے راستے سے پیش کرے۔ کفر راحتوں میں پلتا ہے اور اسلام مشقتوں میں پروان چڑھتا ہے۔ کئی کارگزاری ہمارے سامنے، بعض موقع پر کارگزاریاں ہی علاقوں کو کھڑا کرنے کا سبب بن جاتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہمارے اپنے ضلع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام، اللہ نے ہمارے اپنے صوبے میں کیا، ہمارے ملک کے اندر اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اس لیے کہ جب بات آتی ہے کہ جماعت نظام الدین سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ مہاراشٹر سے آئی ہے۔ مہاراشٹر میں کہاں سے آئی ہے؟ اورنگ آباد کا نام آتے ہی 2018 یاد آتا ہے۔ وہ اورنگ آباد جہاں 18 کے اندر اجتماع ہوا تھا اور حضرت نے وہ 18 کے اجتماع کی کارگزاری ہمیں سنائی تھی، وہاں کے لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا کہ حضرت نے ہمارے پاس 2018 کے اجتماع کی کارگزاری پورے عملے کو سنائی، وہ اورنگ آباد۔ لیکن جو ہو رہا ہے اس پر مطمئن نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے ضلع کے اعتبار سے، عملے کے اعتبار سے جو ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ ناکافی ہے۔ ہمارے ضلع میں اور اس سے آگے کی استعداد ہے، اس سے آگے کی استعداد اللہ پاک نے رکھی۔ جیسے الحمدللہ اس سال میں کافی جماعتیں ہمارے اپنے ضلع سے روانہ ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن دیگر اضلاع کے مقابلے میں اکثر فرمایا کہ زیادہ جماعتیں ہمارے صوبے مہاراشٹر میں، زیادہ جماعتیں بیرون میں جانے والی جماعتوں کے اندر جو اضلاع شمار ہے اس کے اندر سر فہرست اورنگ آباد کا نام۔ بولو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن مطمئن نہیں ہونا ہے۔ بہت ساری جماعتیں گئی، ان جماعتوں میں اللہ کا احسان ہے، ایک جماعت ہماری بھی دیہات سے نکل کر آئی۔ سارے ساتھیوں کی محنتیں، ضلع والوں کی، ذمہ داروں کی نگاہیں، کوشش، محنت، دعا اور آنسو، اور وہ اللہ کے سامنے آوازاری، اس کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک جماعت ماں مستورات ہماری اورنگ آباد سے 8 جولائی کے لیے روانہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ آج تک ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، کل بھی جو کچھ ہوگا سب اللہ کے کرنے سے ہوگا، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ ہمارے بس میں اگر ہوتا تو کوئی دیہات بھی نہیں چھوٹتا، کون کام کرنے والا نہیں چاہتا، کون سا دائی دعوت کے میدان میں چلنے والا نہیں چاہتا کہ ہر دیہات سے اور ہر دیہات کے ہر گھر سے اور ہر گھر کے ہر گھر سے اور ہر گھر کے ہر فرد اللہ کے راستے میں نہ نکلے، کون نہیں چاہتا؟ اگر یہ فکر اور یہ سوچ اگر اس کی نہیں ہے تو وہ تو اپنے آپ کو کام میں لگاوا ہی نہ سکتا۔ ہر کام کرنے والے کا نشانہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے لے کر فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والا ہر انسان
وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی نسبت پر اپنے جان و مال کو لے کر نکلنے والا بنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنے. یہ کام کرنے والے کا جذبہ ہو. ہماری فکر یہاں ہوگی, ہماری سوچ, ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی. ہم جہاں نہیں پہنچیں گے ہماری سوچ وہاں پہنچ جائے گی, اور ہماری سوچ اور فکر کے اثرات اللہ پاک ہمارے جانے سے پہلے اس کے دل کے اندر ڈال دیں. حیات الصحابہ میں حضرت نے خود لکھا ہے, اور عشرت اللہ علیہ نے جب حیات الصحابہ جمع کی, کئی ایسے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ علاقوں سے اٹھ کر آئے, صرف وہاں بیٹھ کر دل میں بات آ رہی ہے کہ فلاں کو ہدایت ملنا چاہیے, فلاں کو ملنا چاہیے. کہا کہ وہ کہہ رہا ہے, آ کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کسی نے دعوت نہیں دی, کوئی میرے پاس نہیں آیا, لیکن میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ آپ مجھے حضور کی خدمت میں جانا چاہیے. ہماری فکروں کے اثرات کہاں تک مرتب ہوں گے ہم نہیں بتا سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جماعت ہماری مامستورات 4 جوڑے 8 جولائی کے لیے یہاں سے نظام الدین کے لیے روانہ ہوئی. ہمارا روح اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے حجاز مقدس کا روح اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اللہ نے حجاز مقدس کے لیے ہماری جماعت کا انتخاب فرمایا, اللہ نے منتخب کیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. کہانا کہ جیسے لوگوں کے درمیان میں سے لوگوں کو سیاست کے ذریعے سے چنتے ہیں, ایسے اللہ اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کو دعوت کے ذریعے سے چنتے ہیں. اللہ نے انتخاب کیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب ہماری پرچی نظام الدین پہنچے, ہماری نگاہوں کے سامنے پورا عالم ہونا چاہیے. عالم سامنے ہوگا, ایک ملک میں جا کر کام کریں گے, اللہ پورے عالم کے اندر کام کرنے کا اجر عطا فرمائے. کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے. جیسے ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا, لیکن درمیان میں موت آ گئی, اللہ اسے کامل علم حاصل کرنے والوں کے سب میں میدان محشر میں اللہ کھڑا کرے. اس لیے اس کی نیت ہے کامل علم حاصل کرنے, نیت ہے پورے عالم میں کام کرنے کی. بھلے مشورے سے کوئی ملک طے ہو جائے, اللہ پورے عالم کے اندر کام کرنے کا جب اللہ پاک اسے عطا فرمائے. حجاز مقدس کے لیے روٹ طے ہوا. تمام صوبہ ہے, تمام کے صوبے کے ایک ضلع کے اندر جبیل کے اندر روٹ طے ہوا. جبیل یہاں سے نظام الدین پہنچے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, واقعی ہدایتیں سنی, بڑوں کی باتیں سنی, مجلسوں میں شرکت ہوئی, بڑوں کی باتوں کو, ہمارے اکابرین کی باتوں کو نوٹ کیا گیا. خاص طور سے اس وقت کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں, وہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں. ہمارے لیے رہبری کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ بات اپنے بڑوں سے کہلواتا ہے. اس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ باتیں اللہ اپنے بڑوں کے دل پر ڈالتا ہے, اور اپنے بڑوں کی زبانوں سے اللہ پاک کو ہمارے سامنے, اللہ ہمارے بڑوں کی زبانوں سے ان باتوں کو ادا کرا. ہر جماعت کے لیے ضروری کہ وہاں کی نشستوں کو کہا کہ وہاں کی نشستیں ہماری ضائع نہ ہو, قلم کاپی لے کر اس میں بیٹھ کر اپنی بڑوں کی باتوں کو نوٹ کیا جائے. شام میں پھر اطلاع ملی, ملاقاتوں کے لیے ذمہ داروں سے خبروں میں ملاقات کے لیے گئے. حاجی ہارون صاحب نے کہا کہ اورنگ آباد کی جو جماعت ہے, جو ماں مستورات حجاز مقدس جانے والی ہے, کہا اس کو تیسرے دن کے لیے کہا کہ اس ذمہ دار کو 12 نمبر کمرے میں صبح 10 بجے بلا. ہمارے بھی ذہن میں بات آئی, 12 نمبر کمرے میں بلائے, کیا بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے آنے تو والی ہے. جب صبح 10 بجے ہم 12 نمبر کمرے میں پہنچے, حاجی صاحب کے سامنے حاجی صاحب نے کہا کہ یہ جماعت الجبیل نہیں جائے گی, یہ جماعت جدہ جائے. اس لیے کہ اور 2 جماعتیں پہلے تمام پہنچ چکی تھی.
اور دو جماعتوں کا رخ تمامی صوبے کا تھا، ایک تامل ناڈو کی جماعت تھی، ایک ہماری جماعت تھی. دونوں جماعتوں کے تعلق سے مشورہ ہوا تو تامل ناڈو کی جماعت کے لیے کہا کہ وہ جماعت ریاض جائے گی اور اورنگ آباد کی جماعت جدہ جائے گی. پھر انہوں نے پورا ترتیب بتائی کہ جماعت جدہ جائے گی، پہلے سب سے پہلے یہ جماعت 3 دن مکہ جائے گی، اس کے بعد 3 دن مدینہ جائے گی، اس کے بعد باقی وقت جتنا ہے وہ جدہ پورا کرے. الحمدللہ اس سرزمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، اس سرزمین پر اللہ نے بھیجا جس سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، صحابہ کے آنسو وہاں پر فرمایا کہ پڑے اور صحابہ کے قدم پڑے، اور جس محنت کے لیے انہوں نے جو محنتیں اس علاقے میں کی، اس مقدس سرزمین کے لیے اللہ نے قبول کیا. جیسے مکہ المکرمہ ہم یہاں سے 11 تاریخ میں جب یہاں سے روانہ ہوئے، سیدھا جدہ ایئرپورٹ پہنچ کر وہاں سے ہم مکہ المکرمہ پہنچے. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد ہمارا قیام وہاں پر 3 دن ہوٹل کے اندر ہوا. پہنچتے ہی رات میں ہم لوگ پہنچے، صبح ہوتے ہی فجر کے بعد میں مکہ المکرمہ کے ذمہ دار ہماری ملاقات کے لیے ہوٹل میں پہنچ گئے. بیٹھ کر ہمارے ساتھیوں سے کچھ مذاکرہ کیا، وہاں کے احوال انہوں نے سامنے رکھے. ابھی یہ 3 دن آپ کے جو وقت ہے یہاں پر ہے، اللہ نے موقع دیا آپ کو دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا. انہوں نے تھوڑی سی رہبری ہماری فرمائی کہ آپ یہاں پر عبادت کے ساتھ ساتھ میں دعوت کا بھی نظم قائم کریں. تو جس ہوٹل میں ہمارا قیام ہوا، ہم نے اس ہوٹل کے اندر ملاقاتیں شروع کی. حرم کے اندر پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں بھی اپنے جیسی نماز سے فارغ ہو، بازو میں بیٹھ کر مصافحہ کر کر ان سے بات کرنا. تھوڑا احتیاط کے ساتھ کہ ایسے نہیں یہاں بیٹھے، یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھے، وہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھے. اپنے دائیں بائیں ساتھیوں سے ملاقاتیں کرنا. آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ مکہ ہے، وہاں جماعت کیوں جانا چاہیے؟ لیکن کہا کہ وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ ملاقاتیں کر کر ساتھیوں کو آمادہ کیا جائے کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد میں بھی وہ ہوٹلوں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کو ترغیب دو کہ اللہ نے آپ کو اس مقدس مقام پر بھیجا ہے، آپ حرم کے اندر نماز ادا کریں. تعویلات تو ہمارے پاس ہوتے تھے، ہر آدمی کی تعویلات کرتا ہے کہ یہ بھی حدود حرم کے اندر ہے. ساتھیوں سے ملاقاتیں بھی انفرادی طور پر 3 دن مستقل طور پر الحمدللہ ہر نماز میں، شام میں ہوٹلوں میں. آخری دن میں ہمارے قریب کے ضلع کی جماعت دوسرے سال کی مفتی شبیر صاحب کی جماعت جلگاؤں کی، وہ بھی پہنچی، وہ اور ہم ایک ہی ہوٹل کے اندر ہمارا قیام تھا. وہاں رہتے ہوئے پھر مدینے کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. ہمارے جانے سے پہلے مدینے کے ذمہ داروں نے ہوٹل بکنگ کی اور ہم وہاں پہنچے. جیسے ہم رات میں وہاں پہنچے، صبح میں مدینے کے ذمہ دار ہمارے پاس میں پہنچ گئے. علماء کرام آئے، ملاقات کی، ہمارے ساتھ میں بیٹھے، نصرت کا نظم قائم کیا انہوں نے. اس کے بعد ایک نشست ہماری ہوئی، انہوں نے ہمارے ساتھیوں سے بات کی. مستورات میں بھی مائک کے ذریعے سے اور ہم بھی مستقل دونوں کے درمیان میں مدینے کے ذمہ داروں کی نشست ہوئی. مولانا کی تقریباً دوسرا سال لگا کر آئے، اپنی جماعت گئی تھی. امیر صاحب کی جماعت مدینہ المنورہ میں ان کی تشکیل پر وہ دوسرے سال میں نکلے تھے. اورنگ آباد کہتے ہی سارا نقشہ ان کے سامنے آ گیا دوسرے سال کی جماعت کا بھی. ہمارے اورنگ آباد کے ساتھی بھی وہاں پر رہنے والے مقیم ہیں، ان ساتھیوں کو اطلاع پہنچی، وہ بھی ہمارے پاس میں پہنچے. وہاں بھی انفرادی طور پر ملاقاتوں کا نظم قائم کیا گیا الحمدللہ.
اگر آدمی کرنا چاہے تو ہر جگہ پر کر سکتا ہے، ایسا کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز آدمی حاصل کر سکتا۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی اگر محنت کرے، کوشش کرے، ہر درجہ پا سکتا، ہر چیز حاصل کر سکتا، دو چیزوں کے علاوہ، ایک تو وہ نبی نہیں بن سکتا اور دوسرے خدا نہیں بن سکتا، باقی دوسرا تبلیغ میں کوئی چیز ناممکن نہیں، دعوت میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ مکہ کے شروع کے حالات کو دیکھ کر کوئی بتا نہیں سکتا کہ ایسا ماحول مکہ میں بنے گا، آج سے 1400 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا؟ مدینے میں پہنچنے کے بعد میں مسجد نبوی میں وہاں بھی انفرادی ہی ملاقاتیں ہوئی، مستورات نے بھی مستورات سے مدینے میں ملاقاتیں کی، کافی مستورات کی بات چیت کی، یہاں تک کہ ایسا ہوا مستورات ایک مستورات سے بات کر رہی ہے، دوسری مستورات دور سے سن رہی ہے، وہ آ کر کہہ رہی ہے، پڑوس کے ملک کی مستورات تھی اور دوسرے ممالک کی، وہ بولے جو بات تم ان کو کر رہے ہیں تھوڑا ہم کو بھی تو دعوت دو، ہم کو بھی تو بتاؤ۔ حرم مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں، وہاں بھی الحمدللہ 3 دن ہمارا قیام ہوا اور تینوں دن ملاقاتوں کی نظام وہاں پر سارے اکثر ساتھی اپنے اردو والے بہت لوگ ملاقات ہو جاتے، وہ لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد ہماری جماعت جدہ پہنچی۔ اب جب جدہ ہماری جماعت پہنچی تو انہوں نے 2 دن کا رخ، ایک قیام ہمارا طے کیا تھا، ایک مکان کے اندر آپ کا قیام طے کیا گیا، اس کا اگلا قیام اس کے بعد میں طے کریں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آپ جتنے مکان آپ تیار کریں گے اتنے دن آپ کا قیام اس حلقے کے اندر رہے۔ انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ آپ 2 دن یہاں رہیں گے، 4 دن رہیں گے، ہم نے ایک مکان آپ کا تیار کیے، اس کے بعد ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن کہا کہ یہ آپ کا کام ہے مکانوں کو تیار کرنا۔ جو وہاں جانے کے بعد ان سے احوال لیے، حالات لیے گئے، مستورات کتنی وقت لگائے بھی، چلہ لگائے بھی، اسرا لگائے بھی، 4 مہینے لگائے بھی، کتنے ساتھی، یہاں پر خروج کے اعتبار سے کیا نظم ہے، جماعتیں عام طور پر نکلنے کا مزاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس میں اکثر جمعہ اور سنیچر کو چھٹی ہوتی ہے، کچھ ساتھی ایسے جن کو 2 دن کے ہفتے میں چھٹی رہتی اور کچھ ایسے جن کو ہفتے میں 1 دن چھٹی رہتی، اور اکثر ہماری جماعتیں جمعرات کی رات میں روانہ ہوتی تاکہ جمعہ سنیچر اتوار 1 دن چھٹی لے کر وہ جو ہے تو اپنے سے روزہ رکھے۔ ہم نے بھی مقامی ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر ہماری جماعت بیٹھ کر یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہفتہ بھر محنت کرنا ہے اور جمعرات کے دن ہم کو جو ہے تو جماعتیں بنانا ہے۔ اب اس کے لیے محنت کا نظام قائم کرے، محنت جماعت ٹھہرانے کے اعتبار سے بھی اور محنت جماعتیں روانہ کرنے کے اعتبار سے بھی، نئے مکانوں کی بھی تلاش، پرانے مکانوں کی بھی تلاش، لیکن ہم نے کہا کہ مقدم نئے مکانات ہوگی۔ آج رات میں جب ہم رات سے پہلے پہنچے، صبح میں کل مستورات میں بات ہوئی، کچھ نام آئے جماعتوں کو ٹھہرانے کے اعتبار سے، ہم نے مستورات سے پہلے کہا کہ آپ مستورات جو پہلے مستورات کا ذہن بناؤ، مستورات کا ذہن بنائیں، وہ تیار ہو جائے، ان کے گھر والوں کے موبائل نمبر بھی لو، مستورات سے بات کرتی، ان کے موبائل گھر کے محرم کے موبائل نمبر لیے، پھر ان سے ملاقات شروع ہوئی، تو دوسرے دن جو ہے تو ایک نیا مکان آپ کو ملا جس میں پہلی مرتبہ جماعت ہوئی، اور اس کے بعد 1 دن کے بعد جمعرات تھا، کہا کہ 24 گھنٹے کی محنت ہوئی اور مردانہ ایک سہ روزہ کی جماعت رات میں 12 بجے روانہ ہوئی۔ پہلے جمعرات کو اللہ کا فضل کرا، ایسے ہر جمعرات کو نشانہ بنایا گیا، تو ہر جمعرات پہلی جمعرات سے واپسی کی جمعرات
کوئی بھی جمعرات ایسا خالی نہیں گیا جس جمعرات کو جماعت روانہ نہ ہوئی. ایک جماعت، دو جماعت، یہاں تک کہ تین جماعتیں ایک جمعرات کو روانہ ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. 14 جماعتیں ایسی روانہ ہوئی جن کی روانگی کی بات ہم نے کی ہے، اور وہ جماعتیں سہ روزہ کے لیے جس میں 6 جماعتیں مستورات تھی اور باقی مردانہ جماعتیں تھی. 14 جماعتیں وہاں کے 53 دن کے قیام کے اندر، ہمارا قیام 53 دن جدہ کے اندر ہوا. 53 دن کے اندر 14 جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی. اب اس حلقے میں ہمارا 2 دن کا روپ بنا، لیکن جب نئے مکانات کھلنا شروع ہوئے اور ساتھیوں کی جماعتوں کا مطالبہ ہوا تو پہلے ہی ایک حلقے کے اندر ہم نے 22 دن ایک ہی حلقے کے اندر 22 دن ایک ہی حلقے کے اندر لگا. جماعتیں بن رہی تھی، دوسرے حلقے والوں کا بھی تقاضا تھا، وہ کہنے لگے دوسرے حلقے والے جماعتیں بن رہی، جماعت رہنے دو، نئے مکانات کھل رہے. 25 مکانوں میں ہمارا جدہ کے اندر ہمارا قیام ہوا. جس میں سے 12 مکان ایسے تھے جس میں پہلی مرتبہ جماعت کا قیام ہوا ہے. ہمارے اکابرین میں نظام الدین سے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم بمبئی والے وہاں پر پہنچے. مولانا فاروق صاحب آئے ہماری جماعت کے پاس میں. آنے کے بعد میں پہلے ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے، ان سے آپ نے درخواست کی کہ حضرت آپ کی ایک نشست تو ہونا چاہیے. مولانا نے آ کر ہماری جماعت نے ایک وقت میں ایک نشست لی، بات کی وقت کے اعتبار سے، محنت کرنے کے اعتبار سے اور نئے مکانوں کو کھولنے کے اعتبار سے مولانا نے بھی کافی ترغیب دی. تو 12 مکان نئے کھلے جس میں پہلی مرتبہ جماعت رکی، اور 3 مکان ایسے تھے جس میں ایک مرتبہ پہلے جماعت رکی تھی اور ایک دوسری مرتبہ ہماری جماعت داخل ہوئی. جماعت کے قیام کے لیے جب مستورات سے ملاقات کے لیے آتی تھی، مستورات کو پہلے ہم نے کہا کہ کچن اپنے ہاتھ میں لے لینا، خدمت کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا. سب سے بڑا بوجھ جو بنتا ہے جماعتیں ٹھہرانے کے لیے وہ کچن کا جو ہے تو خدمت، وہ گھر کی خدمت، وہ بوجھ بنتا. ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا قیام اردو والوں ہی کے اندر ہمارا قیام ہوا. ایک قیام ہمارا صرف جو ہے تو افغانستان والوں کے اندر ہمارا قیام ہوا، باقی سارا قیام ہمارا اردو والوں میں ہوا. تو کہا کہ اس کے ذریعے سے ہماری جماعتوں کا قیام ہوتا رہا اور جماعتیں بھی بنتی رہی. پھر ہمارے اکابرین کا اور سفر تھا. مولانا عبدالستار صاحب، مولانا یاسین صاحب تلوجہ، مفتی فیضان صاحب مالیگاؤں، مولانا ہارون صاحب تھانہ اور حیدرآباد کے مفتی صاحب، یہ لوگ نظام الدین سے وہاں تقریباً 18 دن کا 17 سے 18 دن کا ان کا سفر تھا. تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات کی شکل ہوتی. ہر مسجد کے اطراف میں مکانات لیے ہوئے جس کو بیت بولتے ہیں، بیت کہا جاتا ہے. بیت کے معنی ہی عربی میں گھر کے ہوتے ہیں. ہر مسجد کے اطراف میں بیت، بلکہ ایک ایک مسجد کے اطراف میں کئی 2 بیت. اس بیت کے اندر اکثر ہمارا قیام ہوا. کچھ قیام ہمارا مکانوں میں بھی ہوا کہ ایک مکان میں مستورات ٹھہری ہوئی ہے اور ایک مکان میں ہم ٹھہرے ہوئے. مستورات کا تو پورا قیام گھروں کے اندر ہوا اور ہمارا قیام اکثر بیت کے اندر ہوا جہاں پر سارے دعوت کے عمل ہوتے. گشت وہاں پر ہوتا، مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی، تعلیم روزانہ کی تعلیم ہوتی، مشورہ ہوتا. جو عمل ہم مسجد میں کرتے وہ سارے عمل ہوتے.
کبھی ایسا بھی ہوا ایک مکان میں فلور پر مستورات تھے، ایک بار ہماری مرد احباب رکے ہوئے، عملہ ہے کام کرنے والا تھوڑا ہے لیکن وہاں کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، ہمارے اپنے اعتبار سے جو ہماری نظروں میں ہم دیکھتے 40 ساتھی 50 ساتھی مشورے میں، اس اعتبار سے عملہ تھوڑا ہے، لیکن کہا کہ ان کا وہاں کا ایک ساتھی ہمارے فرمایا کہ قربانی کے اعتبار سے بہت آگے، تاکہ مصروفیات بہت ایک سب لوگ اکثر اردو والے کام کے لیے وہاں پر گئے ہوئے، اس میں سے چھٹیاں ڈالنا اور وقت فارغ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم سہ روزہ کی تشکیل کرتے تھے، اب کوئی کہتا تھا میں تو اکیلا ہی گھر میں ہوں، تو ہمارے پاس میں تو بھائی ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اکیلا ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، نہ بھائی ہے نہ باپ ہے نہ کوئی رشتے چچا ہے، کوئی رشتے دار ہے، اب تشکیل ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ ماں مستورات اگر جماعت میں جائے تو بچے کا چھوڑے، ہمارے پاس میں بھی تو مسئلہ آتا ہے، ہمارے پاس ہو جاتا ہے بچے دادا کے پاس رہ جاتے، دادی کے پاس رہ جاتے، نانی کے پاس رہ جاتے، چھوٹے بچے ہمارے چچا کے گھر میں رہ جاتے جو ہمارے قریب میں رشتے دار ہوتے، لیکن ان کا وہاں پر تو کوئی نہیں، لیکن یہ بچے بھی ان کے لیے خروج میں مانع اور رکاوٹ نہیں بنتے۔ کئی ساتھی ایسے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑی بچیاں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ میں آپ ساتھ میں لے کر جاؤ، بڑی بچی نہیں چھوڑ سکتے ہم، لیکن بچہ ہے اور بچیاں چھوٹی بچیاں ہیں، کہا کہ وہ بچے اجنبی ساتھی صرف دعوت کی نسبت پر اس سے ملاقات ہے، وہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ چلے جاؤ، تمہارے بچے 3 دن میں سنبھال لوں گا، میرے بچوں کے ساتھ تمہارے بچے رہے۔ کیسے ساتھی؟ پڑوسی ملک کے ساتھی کی تشکیل ہوئی، 3 بچے، کہا کہ ہمارے اس ملک کے ایک ساتھی کے مکان میں 3 دن وہ بچے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا گیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیسے جاؤں، میرے بچے کس کے بھروسے پہ رہے۔ ایک ساتھی چلے میں چلا گیا، چلا لگا لیا چھوٹے بچے چھوڑ کر، کیسی ترتیب؟ کہا کہ وہ بچے اسی کے مکان میں، اور مسجد وار جماعت کے ساتھیوں میں سے ہر ساتھی کی فرمایا کہ ایک ساتھی کی گھر والی ایک رات اس کے مکان میں گزارا، 3 دن نہیں، 1 دن 2 دن نہیں، اس طریقے سے ان کے عملے نے ایسا ان کا عملہ ایسا معاون بنا ان کا کہ 40 دن تک مستقل ایک بہن اس کے گھر میں جا کر قیام کرتی، اس لیے کہ وہ 40 دن کا مسئلہ تھا، بچے انہی کے گھر میں رہیں گے تو کوئی فرمائے کہ انہیں گھبراہٹ نہیں، کوئی اجنبیت نہیں لگتی۔ عام طور پر اگر نئے مکان میں جائیں گے کچھ بھی لینے کو اجنبیت لگتی، انہیں تو پتا ہے گھر میں شکر کا رکھی ہوئی ہے، پتی کا رکھی ہوئی ہے، چاکلیٹ کا رکھے ہوئے ہیں، چلہ مکمل کیا ایک ساتھی نے ایسے کہ ان کے عملے نے اپنی مستورات کو ایک کر کے اس کے مکان میں بھیجے اور چلہ مکمل۔ سہ روزہ کے لیے وہاں مستورات جتنے جماعتیں بنی، اکثر جماعتوں میں ایسے جوڑے گئے کیونکہ بچے تو سب کو ہے، کوئی گھر بچوں سے خالی نہیں ہے الحمدللہ، جائیں گے تو بچوں کا مسئلہ، کہا کہ بچے دوسروں کے ہوا، چھوٹے بچے، بڑی بچیاں ساتھ میں لے کر چلے۔ نکلنے کے اعتبار سے خروج کا مزاج الحمدللہ محنتیں ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے مزاج بھی ساتھیوں میں ہے، ملاقاتیں بالکل پابندی کے ساتھ، مسجد کی آبادی کی محنت پابندی کے ساتھ، بلکہ مسجد میں جو بیت ہیں، ایک مسجد کے اطراف میں انہوں نے پٹیاں بنائے، وہ چھوٹی جماعتیں بولتے ہیں، چھوٹی جماعت کا پٹیاں بنائے، اس لیے کہ زیادہ عملہ ایک جگہ پر جمع کرنا ممنوع ہے، زیادہ ساتھی نہیں جمع کر سکتے، جوڑ بھی اگر کرنا ہے
70, 80, 50, 60, 100 के अंदर अंदर साथी जमा होते हैं। 2 महीने में 2 वहां के उनके महीने वारी जोड़ भी हमारे सुपुर्द हुए और हमने 2 महीने के 2 महीने वारी जोड़ उनके किए वापस। 2 महीने वारी जोड़, 1 महीने में 2 महीने वारी जोड़ में शिरकत हुई, हमारे जिम्मेदारी हमारे साथी पहुंचे। महीने वारी जोड़ में वही 70, 80, 60 ऐसा आपका जो तो जमा ज्यादा जमा होना शुरू हुए तो फौरन वो एक हल्के के 2 जोड़, एक पट्टी में अगर ज्यादा साथी जमा हो रहे उस पट्टी के 2 जोड़। काम नहीं होता करके ऐसा नहीं, मक्की तरतीब पर काम हो रहा है और वो काम डर कर नहीं, छुप कर नहीं, डर की वजह से नहीं, ये बतौर सुन्नत के दर्जे में काम हो रहा है, डर कर नहीं किया जाए। हर मस्जिद के अतराफ में आपको काम करने वाला अपना मिलेगा, साथी मिलेंगे, वक्त लगाने वाले भी मिलेंगे, आमान करने वाले भी मिलेंगे और उनकी तलब भी यही जमात होगी। कई हलकों से जब दूसरे हलकों में जमातें जा रही हैं तो साथी आपस में मशवरे में कह रहे हैं कि अभी तो हमारे पूरे मकान नहीं हुए, हमको जमात चाहिए। दूसरे साथी बोल रहे हैं क्या वही हल्के में जमात रखेंगे, हमको नहीं जमात देते। एक जमात से उनकी प्यास नहीं बुझी। आखिरी में जब उन्होंने कारगुजारी लिए तो उन्होंने कहा कि आप निजामुद्दीन जा रहे हैं तो हमारी जो है तो हमारे इलाके के लिए जमात का तकाजा रखो। मैंने कहा ठीक है, कितनी जमातों का तकाजा रखना है? उन्होंने कहा कि तुमको कितना लगता है कि कितनी जमातें हमारे पास शहर में होना चाहिए? मैं बोला हमारे एतबार से तो हम सोच रहे हैं कि आपके शहर जिद्दा के अंदर 18 हल्के हैं तो 18 जमातें आपके पास एक वक्त में आना चाहिए। 18 जमातें एक वक्त में आना चाहिए। इस्तेताब है उनके अंदर। कई मकानात ऐसे थे, नए नए मकानात थे, लोग लेने वाले भी मकानात उड़ रहे हैं, जमातें ठहर रही है, रुक रही। हमने वहां निजामुद्दीन में भी कहा कि जमातों का तकाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में हमारे अकाबिरीन का सफर हुआ, वो उन्वान मिला हमको चिल्ले की और 4 महीने की जमातों की तश्कील का। हमारे अकाबिरीन ने कहा चिल्ले का नाम ही मत लो, 4 महीने की तश्कील करो, कोई आ गया तो कबूल करो। लेकिन वक्त बहुत कम था, हम जाने के बाद वो तारीख तय हुई और छुट्टियां करीब स्कूलों की खत्म हो गई। छुट्टियों में आमतौर पर निकलने का मिजाज है, उस वजह से जमातों की तश्कीलें हुई। लेकिन एक साथी हमारे हाथ पर अल्लाह के फजल करम से एक साथी चिल्ले के लिए रवाना, पूरी जमात बन नहीं सकी, दूसरी जमात में लिया कर जोड़ दी। एक जमात मामस्तूरा जमात की बैरून की तश्कील हुई, हमारे सामने रवाना नहीं हुई, लेकिन वीजा की कार्रवाई मुकम्मल हुई, टिकट की कार्रवाई मुकम्मल हुई, फिलीपीन का रुख आया। 15 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो जमात रवाना होने वाली। एक जमात मर्दों की चिल्ले की जमात की वसूली हुई। पहले तो वसूली नहीं दे रहे, बोले हमारे पास वसूली का कोई मिजाज नहीं। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है, लेकिन हमारी बड़ों की तरतीब है। अब हमारी वापसी भी होना तो ये चाहिए था कि आप हमारे सामने आपकी जमात रवाना हो जाती है। आपके हल्के में हमने आखिरी में 13 दिन काम किए, हल्के में वो जमात तैयार हुई, उनकी वसूली जमा हुई और वो 1 अक्टूबर को वो चिल्ले की जमात रवाना होने वाली है। अल्लाह आसान करना। उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके के अंदर क्या मक्का और मदीने में भी जमातों का मुतालबा है। 5 सूबे हैं पूरे सऊदी में, हिजाज मुकद्दर में, हिजाज मुकद्दस में 5 सूबे, मक्का, मदीना, जिद्दा, रियाद और दमाम।
पूरा मुल्क 5 सूबों में तकसीम किया गया। अभी जिद्दा का जो इलाका है तकरीबन 1600 किलोमीटर का इलाके तक एक सूबा है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर तक उनको देहात दिए हुए। जैसे हमको दूसरे सूबों के असरा दिए जाते हैं मेहनत के लिए, ऐसे उनको मुसाफात, देहातों को मुसाफात बोलते हैं, वो देहात उन्होंने मेहनत के लिए मशवरे से मिले हुए हैं। वहां चिल्ले की 4 महीने की जमातें डालकर उन तकाजों को पूरा करना, अगर नहीं बनी तो सैर रोजा की जमातों के से वो 1400 किलोमीटर के तकाजे पूरे करते हैं। कितने किलोमीटर के? 1400। एक जमात हमने खुद रवानगी की बात कर 800 किलोमीटर के फासले पर हमने रवाना है। रात में जमात 10 बजे रवाना हुई, कहा कि ये 800 किलोमीटर का सफर इंशाल्लाह फजर तक के तय हो जाए। रोड भी है 800 किलोमीटर, कोई बात नहीं बोले हम 8 घंटे में तो चले जाएंगे, 8-9 घंटे के अंदर हमारा सफर पूरा हो जाए। 800 किलोमीटर का सोचो, हमारे पास सारी सहूलतें, सारी राहतें, सारी आजादी है। 100 किलोमीटर का अगर सेंटर हमको मिल गया तो बोले बहुत दूर का सेंटर मिल गया। 100 किलोमीटर का सेंटर अगर मिला तो क्या बोलते हैं? बहुत दूर का सेंटर मिल गया। अभी जब हमारे जिले का जब सफर हुआ यहाँ पर, वो पूरे जिले की कारगुजारी सामने आई। कई सेंटर वाले बोल रहे 7 साल से जमात नहीं है, देहात वाले बोल रहे, बोले कि नहीं बोले? हमारा पूरा जिला ये कोने से लेकर वो कोने तक, पैठन से लेकर सोयगांव तक 150 किलोमीटर का फासला है। 150-200 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। हमारे शहर से सब तरफ अगर शुमार करें 100-125 किलोमीटर से ज्यादा हमारा शहर का से इलाका। ऐसा नहीं कि शेरोजा हमको दूसरे सूबे में जाकर लगाना पड़ रहा है। उनके अंदर कुर्बानी देने के जज्बे हैं, वो अपने आप को कुर्बानियों पर डाल रहे हैं। तो 800 किलोमीटर भी उनको 8 किलोमीटर के बराबर लग रहे हैं। 800 किलोमीटर भी क्या? 8 किलोमीटर के बराबर लग रहे हैं। अक्सर उनके वहां की जमातें उस इलाके की महीनेवारी जोड़ करने के लिए 3 दिन की जमात बनकर वहां से वहां जाती और 3 दिन लगाकर वो जोड़ करके आती। हमारा निशाना, हमारी मंजिल आगे की होगी। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह हमारे अंदर कुर्बानी देने के जज्बे अल्लाह खुद ब खुद पैदा करेगा। कहा ना कि जब काम करने वाला अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बचाता है, अल्लाह तबारक व तआला काम करने की सलाहियत को उसके अंदर से सल्ब कर लेते। रहमतुल्लाह का कौल है, कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से कतराएगा, जिम्मेदार जिम्मेदारी को पूरा करने से अपने आप को बचाएगा, अल्लाह जिम्मेदारी पूरी करने की सलाहियत से अल्लाह उसको महरूम कर देगा, किसी और के हवाले कर देगा। हमारे अंदर अल्लाह ने मुल्कों के तकाजे पूरे करने की सलाहियत रखी। हमारी एक एक मस्जिद क्या, एक एक मस्जिद की एक छोटी जमात मुल्कों के तकाजे पूरे कर सकती, ऐसी इस्तेदाद है। अगर ये अपनी इस्तेदादों को सही ठिकाने पर नहीं लगाएंगे, इस्तेदाद सही जगहों पर नहीं लगाएंगे, कहा कि ये इस्तेदादें अपनी छोटी जमात से क्या, मस्जिदों से भी खत्म हो जाएगी। पूरा आलम आज हमसे मुतालबा कर रहा है। बताओ ना, मदीने में मस्जिद नबवी में वहां कह रहे कि भाई हमको भी दावत समझाओ, हमको भी बताओ क्या है। मक्कतुल मुकर्रमा में साथी बोल रहे यहां वो और दूसरे होटलों में भी मुलाकातें करो। एक साथी कहने लगा यहां तो मुस्तकिल जमातें होना चाहिए। क्या बोल रहा है साथी? मुस्तकिल जमातें हुदूद हरम के अंदर होना चाहिए, जो होटलों के अंदर जाकर मुलाकातें कर वो कम से कम दर्जे में उनके अरकान भी सही कराए, उनके अंदर तलब भी पैदा करे, उनके रुको भी सही करे।
کہ ایسے لوگ بھی بیچارے جانتے نہیں صحیح کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں جانتے لوگ. کتنے مقدس مقام پر جا رہے ہیں تو کم سے کم ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہو، ان کی نماز صحیح ہو. ساتھی خود کہنے لگے ہم تو چاہتے ہیں کہ مستقل جماعتوں کا نظام اللہ بنائے جو یہاں کے ساتھیوں پر یا پورا عالم آتا ہے اور یہاں کے آنے والے ساتھیوں پر وہ محنت کرے. اور انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے اگر ہمارے اندر جذبے ہوں گے، اپنے آپ کو جھونکنے کے، اپنے آپ کو لگانے کے، اللہ وہ دین بھی دکھائے گا کہ ضرور بضرور مستقل جماعتیں مکہ المکرمہ میں حدود حرم کے اندر انشاءاللہ محنتیں کریں گی. جذبات ہوں گے تو کریں گے، اللہ پاک کرنے کے راستے ہموار کرے گا. افریقہ کے علاقوں میں جہاں انسان میں زندگی بسر کر سکتے سے وہاں بھی ہمارے ساتھیوں نے دل بھر لیے، ایسے علاقوں میں بھی جا کر جماعتیں کام کر کے آ رہی کہ نہیں آ رہی، جہاں انسانوں کا تصور نہیں کیا جاتا. کارگزاریں سنتے رہتے ہیں. ابھی جو ہے تو یورپ کیا، افریقہ کیا، یہ تو مطالبے کر رہا ہے، لیکن یہاں بھی اہل عرب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اجتماعی طور پر بات نہیں ہوئی، لیکن تعلقات کے اعتبار سے ساتھیوں نے ایسے ساتھیوں سے انفرادی طور پر ملاقاتیں کرائی. وہ بھی کہنے لگے کہ یہ کام اللہ پاک نے جو جاری کیا ہے بہت بڑا کام ہے، اور یہ عین وہ محنت ہے جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ عین وہ محنت ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک چاہتا ہے. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، بنگلے والی مسجد کے اندر تقاضے سامنے آ رہے ہیں. واقع ساتھی کہنے لگے ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کی جماعت واپس جانے سے پہلے آپ نے جماعت یہاں بلا لینا چاہیے. اور کارگزاری کا مقصد بھی یہی ہے. ابھی افروز نے بتایا نا، ہدہد نے آ کر کارگزاری سنایا تو سن کر سننے والے خاموش نہیں رہ گئے. سن کے خاموش رہے گئے؟ ہدہد نے سنا دیا لیکن سننے والوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، عملی شکل بنائی. اس عملی شکل کو اللہ نے ذریعہ بنایا. اللہ پاک نے ملکہ سبا بلقیس کو ہدایت عطا کی. کارگزاری کا مقصد ہی وہی. اس کے لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، یہ کام اللہ پاک نے ہمیں سپرد کیا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، ہم ہمتیں کریں گے، کوششیں کریں گے، تو دوستو بزرگوں اللہ پورے عالم کے اندر کام لے گا. جیسے یورپ والے مطالبہ کر رہے تھے، اب عرب والے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جماعت مردانہ بھی آنا چاہیے، ماں مستورات جماعتیں بھی آنا چاہیے. ہماری موجودگی میں بہار کی ایک جماعت تھی علماء کرام کی، دوسرے سال کی جو جدہ میں کام کر رہی تھی، انہوں نے بھی اہل عرب سے ملاقاتوں کی ترتیبیں ان کی بھی بنی. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہاں کے جماعتیں بن رہی ہے، کام ہو رہا ہے، صفات لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ قربانی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے، تھوڑا سا ہم نے بڑھائے، اللہ نے دروازے کھول دیا، ہم اور آگے کی قربانیاں بڑھائیں گے، اللہ پورا عالم انشاءاللہ کھول دے. کہانا مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ہمارے جان اور مال کے قیمتی سمجھنے نے لوگوں کی ہدایت کو روک کر رکھا. اس لیے استقامت کام میں لگنے کو نہیں کہتے، استقامت کام میں مرنے کو کہتے. استقامت کہے کو کہتے کام میں مرنے کو، کہ ہمارے اپنے جذبے فرمایا کہ اب مرنے کے جذبے کے ساتھ، شہادت کے جذبے کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکلے.
پتا نہیں ہمارا کون سا قدم کس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کون سے علاقے کو کھڑا کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ پاک نے ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی، ساری دولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، فراست بھی دیا، صلاحیت بھی دیا، مال بھی دیا، اور وقت اللہ پاک، اور ملک بھی اللہ پاک نے ایسا ملک ہمارے لیے انتخاب فرمایا، ایسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں جس ملک کو اللہ نے پورے عالم کی محنت کے لیے قبول فرمایا۔ اہل عرب بھی مطالبہ کر رہے ہیں نظام الدین سے جماعت آنا چاہیے، تمنائیں، انہوں نے وہاں ترتیب بنائے، ایک ساتھ چلہ داخلے میں لگانا ہے، وہیں پر لگانا، دوسرا چلہ بیرون میں لگانا، اور تیسرا چلہ نظام الدین میں لگانا۔ اکثر ساتھیوں کی یہ ترتیب ہے۔ ان سے جب ہم نے پوچھے، کہنے لگے الحمدللہ گزشتہ سال جو ہم نظام الدین آئے تھے اور اس سے پہلے بیرون گئے تھے، اور ابھی اس سال اندرون میں لگانا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی میرا بیرون کا تک، میری ترتیب بیرون کی ہے، میری ترتیب نظام الدین کی ہے۔ بتاؤ کتنے بعد میں وہاں جا کر جماعتیں پہنچی، لیکن ان کی قربانی کی سطح دیکھو اور ہماری قربانی کی سطح دیکھو، ہماری کیا ترتیب ہے۔ سالوں سے ہم اپنی مسجد کے اطراف میں چڑھے، نیتیں نہیں، ہمتیں نہیں۔ دوست بزرگوں، پھر ملکوں میں جانے کے راستے کہاں کھلیں گے؟ ملک تو ہمارے انتظار کر رہے ہیں، ملک ہمارے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ملک والے جانتے ہیں ارتداد سے بچنے کا سب سے بڑا سبب دعوت ہے۔ اگر ارتداد سے کسی علاقے کو بچایا جا سکتا ہے تو وہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ دیکھو، کرنے والے کام نہیں کریں گے، نہیں کرنے والے کام ہم کریں گے۔ اس کے لیے ہم کہا کہ ہم بھی اپنے عزائم کریں، ہمتیں کریں، ارادے کریں، ہمتیں کریں، عزائم کریں۔ کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہم یہ سن رہے تھے عرب میں کام ہو رہا گیا، وہاں کام ہوتا گیا، اللہ کا کرم ہے بہت اچھی طریقے سے ہو رہا۔ ساتھ دینے والے ساتھ بھی دے رہے، محنتیں بھی کر رہے، جماعتیں بھی بن رہی، مقامی محنتیں بھی ہو رہی، مستورات محنت، مردانہ محنت، ہر اعتبار سے محنتیں ہو رہی۔ اس کے لیے ہم بھی اپنے عزائم کریں، ہمتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ نیت کرنا، ہمت کرنا، ارادے کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمت کرنا، ارادے کرنا ہمارا کام ہے۔ اب وہاں حالات ہے اور بھی کچھ علاقے جہاں میں جو لوگ محنت میں نہیں لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن ہمیں تو اس علاقے کی اچھائیوں کو دیکھنا ہے۔ اکثر جو ہمارے سامنے آئی وہ اچھائیاں ہی نظر آئی، ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے اہل عرب ہم سے آگے، بہت ہم سے آگے۔ کچھ چیزیں جو یقین کے اعتبار سے ہیں تاکہ وہ ہم سے بہت آگے۔ اس کے لیے ہم سب جو ہے تو ارادے کریں، عزائم کریں کہ ملکوں میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے، ہمت کر کے بتائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر، جیب پر نگاہ مت رکھو۔